بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے متعلق مولوی خضر حیات بھکروی صاحب کا ایک کلپ سامنے آیا۔ اس کلپ میں انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر تنقید کرتے ہوئے انتہائی گھٹیا الفاظ اور بازاری لہجہ استعمال کیا ہے، جو کم از کم ایک عالم کی شان کے لائق نہیں ہے، جبکہ اسی کلپ میں تھم نیل پر ان کو شیخ القرآن، شیخ التفسیر جیسے القاب سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک طبقے کا شیخ القرآن بھی ہو، شیخ التفسیر بھی ہو اور اس کی گفتگو بازاری ہو، گھٹیا انداز ہو، بڑے تعجب کی بات ہے۔ شب برات کے متعلق مفتی تقی صاحب نے کیا فرمایا وہ بھی آپ اسی مولوی خضر حیات صاحب کی زبانی سن لیں، اور پھر اس بات پر خضر حیات صاحب نے تبصرہ کیا کیا وہ بھی آپ اس کی زبان سے سن لیں۔ ان میں سے کس نے یہ کام کیا شب برات جو آج کراچی کے بھی بڑے شیخ الاسلام کہتے ہیں جی کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ انا انزلناہ، جہاں سے مولویوں کو دھوکہ لگا وہ رگ میں پکڑ رہا ہوں۔ یہاں اکرمہ ایک بزرگ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان ہے، 15 شعبان۔ یہ اس مسئلے کی بنیاد بنی کہ 15 شعبان کو قرآن آیا، انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور اکرمہ اس کو، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹوں نے اس کو رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ اکرمہ سے اگر رسی نکالی جائے تو یکذب علی ابی، یہ سارا دن ہمارے ابا کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، یکذب علی ابی، اس لیے ہم نے اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے۔ لیکن حضرات اقداس کو تو زنجیر ڈالنا چاہیے، جو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ثابت ہے، وہ رسی تو یہ زنجیر کے مستحق ہیں، ان کو گلے میں زنجیر ڈالنا چاہیے۔ تو خیر، سورہ دخان کے شروع میں جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ اس مبارک رات سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ شب قدر مراد ہے، ایک قول یہ ہے کہ شب برات یعنی نصف شعبان کی رات مراد ہے۔ تفسیر جلالین وغیرہ میں یہ دونوں قول لکھے ہوئے ہیں، البتہ جمہور کے نزدیک لیلۃ القدر مراد ہے، اور راجح قول بھی یہی ہے، جیسا کہ احناف کی مشہور تفسیر تفسیر نصفی میں اور اسی طرح دوسری مشہور تفسیر تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر خضر حیات صاحب صرف اتنی بات کر دیتے اور یہ بتا دیتے کہ راجح قول جمہور کے ہاں یہی ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے تو بڑی اچھی بات تھی، یہ علمی انداز ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی کہیں بھی نہ یہ لکھا ہے نہ کہا ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، اور راجح قول یہ ہے، اس کو ترجیح دیو، ایسی کہیں بھی ان کی کوئی بات سامنے نہیں ہے۔ لیکن آپ نے خضر حیات صاحب کی گفتگو سن لی، کتنا گھٹیا انداز ہے، اس بات کو بنیاد بنا کر کہ یہ اکرمہ کا قول ہے، اور اکرمہ کے متعلق اس نے کہا کہ یہ جھوٹا راوی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے اس کو رسیوں سے باندھ دیا تھا، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے متعلق کہا کہ جو کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ثابت ہے، ان کے گلے میں تو زنجیر ڈالنی چاہیے۔ مفتی تقی صاحب کے متعلق تو یہ بات تب ہوتی جب انہوں نے اکرمہ کے قول کو ترجیح دی ہوتی اور یہ کہا ہوتا کہ اس لیلہ مبارکہ کا مصداق راجح قول کے مطابق شب برات ہے، شب قدر نہیں ہے۔ اگر شب برات والے قول کو انہوں نے ترجیح دی ہوتی تو پھر کسی درجے میں چلو بات ہو سکتی تھی، اگرچہ یہ انداز پھر بھی نامناسب تھا، لیکن جب مفتی تقی صاحب نے یہ بات کی نہیں ہے، اس قول کو ترجیح ہی نہیں دی، تو یہ بات ان پر تو فٹ آتی نہیں۔ لیکن ہم ثابت کرتے ہیں کہ اب یہ زنجیر جو خضر حیات صاحب مفتی تقی صاحب کے گلے میں ڈالنا چاہتے تھے، اب یہی زنجیر خضر حیات صاحب کے گلے میں آ رہی ہے۔ وہ اس طرح کہ اکرمہ راوی کے متعلق جو کچھ یہاں بیان خضر حیات صاحب نے دیا اور اس کی بنیاد پر مفتی تقی صاحب پر جھوٹا فتویٰ لگانے کی کوشش کی، اسی اکرمہ راوی کی روایت دوسری جگہ خضر حیات صاحب بڑے دھڑلے سے اور پر اعتماد لہجے میں بیان کر رہے ہیں اور اس سے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ روایت آپ سن لیں جو اکرمہ راوی کی روایت ہے، اور خضر حیات صاحب
بڑے پر اعتماد انداز میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ان اللہ یضع عنہ التراب، اللہ کا قانون ہے، اللہ زندہ نبی کو قبر میں نہیں رکھتے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام زندہ ہوئے، اللہ قبر کی مٹی ہٹا دیں گے اور پیارے پیغمبر کو باہر لائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا، نبی زندہ بھی ہو اور قبر میں بھی ہو۔ یہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں، مسند دارمی میں موجود ہے۔ جی، آپ نے خضر حیات صاحب کی گفتگو سن لی۔ سنن دارمی کے حوالے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی اور آپ زندہ ہیں اور ہم دفن بھی کر دیں گے تو بھی اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اللہ رب العزت مٹی خود بخود ہٹا دیں گے اپنی قدرت سے۔ یہ قول سنن دارمی کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ خضر حیات صاحب نے جو جملہ پڑھا ہے وہ جملہ درست نہیں پڑھا، لیکن بہرحال سنن دارمی کے اندر جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سنن دارمی حدیث نمبر 84 میں یہ قول موجود ہے، لیکن کاش خضر حیات صاحب اس کی سند بھی پڑھ دیتے۔ اس روایت کی سند میں وہی اکرمہ راوی موجود ہے، اور یہ روایت متصل بھی نہیں ہے، منقطع ہے، کیونکہ اکرمہ کا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ملاقات یا سماع وغیرہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اب ہم خضر حیات صاحب اور ان کے چاہنے والوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں اب زنجیر کس کے گلے میں ڈالنی چاہیے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اکرمہ کے قول کو اگر ترجیح دی ہوتی پھر آپ کی بات کسی درجے میں ہو سکتی تھی، اگرچہ یہ انداز پھر بھی نامناسب تھا، لیکن انہوں نے تو اکرمہ کے قول کو ترجیح نہیں دی، اور آپ اسی اکرمہ کی روایت بڑے دھڑلے سے بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ زنجیر ہم خضر حیات صاحب کو گفٹ کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یا تو وہ اس الزام سے اور اس گھٹیا حرکت سے رجوع کریں، ورنہ پھر یہ زنجیر خضر حیات صاحب کے گلے میں فٹ رہے گی انشاءاللہ۔ کیا خضر حیات صاحب اور ان کے چاہنے والے یہ بتا سکتے ہیں کہ جو راوی بقول خضر حیات صاحب کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولتا تھا، وہ کیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا؟ بہرحال ہمیں جواب کا انتظار رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔